اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو ہارون نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا اور تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچڑا تیار کیا۔ اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا، تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے میرے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا، اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ ڈالا اور کہا کہ یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے موسیٰ کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکتے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدے میں گر پڑے تو ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئند بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے لیکن جہاد نہ کرنا پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں تھے۔ موسیٰ کے سمجھانے کے بعد آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوفزدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ان کے ڈیل ڈول سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا، اے موسیٰ لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی اور فرمایا، لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے ہی رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر رکھا تھا، مصائب سے بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، نہ کھانا تھا اور نہ ہی پانی۔ جب موسیٰ اور ہارون ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی، ایک ایسی مصیبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ بولے، یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چابیاں اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، میری مرضی ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال دو، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا، اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟
موسیٰ نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا، موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ قارون کے رویے اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا زمین تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی۔ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین میں آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا، موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا زمین اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے جا دبا۔ نہ اس کی دولت رہی، نہ اس کا شاندار محل، ان کے سب کے آثار مٹ گئے۔ توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت بھی موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے اور بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تم سے زیادہ میرے ایک بندے کے پاس علم ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا ایسا کون سا بندہ ہے اور کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایت کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے خضر سے ملاقات کی۔ علیہ السلام کے بعد آپس میں باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر نے فرمایا میں جو کچھ کروں اور مجھ سے آپ پوچھیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر نے پھر فرمایا میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی۔ حضرت خضر نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ حرکت برداشت نہ سکے، آخر پوچھ ہی لیا آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑ دی ہیں؟ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر نے یاد دلایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی، کچھ لوگ نظر آئے۔ حضرت خضر نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا ایک دیوار ہے جو بوسیدہ اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، میں جانے سے پہلے چاہتا ہوں سب کچھ بتا دوں جو کہ میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا، وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں سے چھیننا چاہتا ہے، جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گئے، کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں مال یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے، یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ، اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔